السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اسلامک ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلیٹ فارم مدنی اپڈیٹ پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے بڑا پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں، مکمل کلپ سنیے گا جس کا موضوع ہے قرآن پاک کے متعلق اسلامی عقائد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو عمر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ان کی معیت میں تھے۔ میں نے سورۃ النساء کو مسلسل پڑھتے ہوئے اسے مکمل پڑھ لیا۔ جب میں فارغ ہو کر بیٹھ گیا تو پہلے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی دعا بغیر حمد و صلوات قبول نہیں ہوتی، یہ دونوں قبول دعا کی شرطیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید وہ کلام الہی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور صحابہ کرام نے تحریر کیا، اور اس وقت سے اب تک بلا شک و شبہ ایسی جماعت سے منقول ہوتا آیا ہے جس کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ناممکن ہے۔ آسان الفاظ میں قرآن پاک مسلمانوں کے درمیان مشہور و معروف اللہ عز و جل کی وہ آخری کتاب ہے جو سورہ فاتحہ کے آغاز سے سورہ ناس کے اختتام تک فرامین باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کی وجہ تسمیہ۔ قرآن کا لغوی معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی رحمۃ اللہ الکافی، علامہ راغب اصفہانی قدس سرہ الربانی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی آسمانی کتب کے تمام فوائد کا جامع ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمام علوم کا جامع ہے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الہادی نے قرآن مجید کی بعض وجوہ تسمیہ نام کی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں صورتیں، آیات اور حروف بعض سے ملے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، قرآن کو قرآن اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے دلائل جو کہ بعض سے ملے ہوئے ہیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نمبر 3، قرآن کو قرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ نزول قرآن کس ہستی پر؟ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پیارے نبی، آخری نبی، حبیب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ چنانچہ ارشاد رب مجید ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا۔ نزول قرآن کتنے عرصہ میں؟ خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الفاضل حضرت مولانا حافظ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الہادی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، قرآن کریم بھی تمامہ یعنی مکمل رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حسب اقتضائے حکمت یعنی حکمت کے تقاضے کے مطابق جتنا جتنا منظور الہی ہوا جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے۔ یہ نزول 30 سال کے عرصہ میں پورا ہوا۔ حفاظت قرآن کا ذمہ اللہ عز و جل نے خود لیا۔ شیخ الحدیث علامہ محمد عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں، دین اسلام چونکہ ہمیشہ رہنے والا دین ہے، لہٰذا قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد نہیں فرمائی، بلکہ اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، یعنی بے شک ہم نے قرآن اتارا اور یقیناً ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الفاضل حافظ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں، تمام جنوں انس اور ساری خلق کے مقدور یعنی بس میں نہیں ہے کہ اس میں ایک حرف کی کمی پیشی کرے یا تغیر و تبدیل کر سکے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اس لیے یہ خصوصیت صرف قرآن شریف ہی کی ہے، دوسری کسی کتاب کو یہ بات میسر نہیں۔ یہ حفاظت کئی طرح سے ہے، ایک یہ کہ قرآن کریم کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں شامل نہ ہو سکے، ایک یہ کہ اس کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر نہ ہو، ایک یہ کہ ساری خلق کو اس کے نیست و نبود اور معدوم یعنی ختم
ختم ہونے سے عاجز کر دیا کہ کفار باوجود کمال عداوت کے اس کتاب مقدس کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں، لہٰذا اس میں کسی حرف یا لفظ کی کمی پیشی محال ہے۔ اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی، یعنی مذکورہ آیت مبارکہ۔ میرے آقا و مولا حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے کچھ لوگوں کے عقائد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا قرآن عظیم کو ناقص بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس میں کچھ صورتیں امیر المومنین عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ یا اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے گھٹا دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کچھ لفظ بدل دیے، کوئی کہتا ہے یہ نقص و تبدیل اگرچہ یقیناً ثابت نہیں، محتمل ضرور ہے، اس کا احتمال ضرور ہے۔ جو شخص قرآن مجید میں زیادت یا نقص یا تبدیل کسی طرح کے تصرف بشری یعنی انسانی تصرف کا دخل مانے یا اسے محتمل جانے، بالجمع کافر و مرتد ہے کہ صراحتاً قرآن عظیم کی تکذیب کر رہا ہے۔